ایک بندے سے جوڑیں تو قانون تو پوسٹیریٹی کے لیے بنتا ہے سر. یہ تو آج سے 5 سال بعد بھی یہ قانون ہے, 10 سال بعد بھی یہ قانون ہے, اگر آپ اسے تبدیل نہیں کرتے 20 سال بعد بھی یہ بینیفیشل لیجسلیشن ہوگی لوگوں کے لیے. سپریم کورٹ کی اپیل نیب آرڈیننس میں پرووائڈڈ نہیں ہے. آئی ایم اسٹیٹنگ ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس, اور اگر کوئی مجھے کانٹراڈکٹ کرا سکتا ہے نیب آرڈیننس نکال کے, کامران صاحب یا سینئرز بیٹھے ہیں, میں حاضر ہوں گا. بات یہ ہے کہ پہلے صرف ایک ہی اپیل ہے ہائی کورٹ میں. ممبر موصوف نے پرووائڈ کیا کہ 10A کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نیب قانون پہ یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ یہ اوپریسو لا فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ ملیٹیٹ کرتا ہے. اس میں وہ حقوق نہیں ہے جو کہ آرڈنری لیجسلیشن میں, یعنی کہ جو پلینری جورسڈکشن کی کورٹس کے پاس ہے, یہ زیادہ سٹرنجنٹ ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایک اور اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ دے دو, جو نہیں ایکسرسائز کرنا چاہتا وہ نہ کرے. لیکن بغیر لیو ٹو اپیل کے ایک اپیل کا فورم دے دیا, اور آرٹیکل 175F سو پرووائڈز کہ وہ سزاؤں کے خلاف بھی اپیلیں سن سکتے ہیں. 199 میں بہت سارے ایسے کرمنل پروسیڈنگز ہیں جو ایمینیٹ ہوتی ہیں, بشمول کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اینڈ مینی ادرس. کئی ایسے اسٹیچوٹس ہیں کرمنل کے اسٹیچوٹس. یہ جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے اس کی اپیل نہیں ہے. یہ 199 کی ریٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سزا درست ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی. آرمی ایکٹ کی اپیل نہیں ہے. یہ 199 کی ریٹ میں نائک صاحب بہت سارے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے, آرمی ایکٹ ہے, اور کئی ایسے اسپیشل کرمنل لاز ہیں جن میں رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا. ہم 199 کی ریٹ کر کے اس کو سیٹیسفائڈ کراتے ہیں یا اس کو اپ ہولڈ ہوتی ہے. وہ اپیلیں آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا رہی ہیں نا. تو لاجک سے بات کریں, ہر کیس کو جب سب آپ جوڑ دیتے ہیں نا کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ, تو پھر سر ہماری ذاتی انا اور ذاتی اس میں مشاہدہ اور ذاتی جو ہمارے انٹرسٹ ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ جو لیجسلیشن ہے دس از فار پوسٹیریٹی. اور دوسری بات ہے کہ لیجسلیشن اسٹیگننٹ بھی نہیں ہے. سیکنڈ آرگومنٹ اسی کا کاؤنٹر کروں گا, جیسے لیڈر آف ہاؤس نے کہا آپ لے آئیں اچھی تجاویز بنا کے, پرائیویٹ ممبر بل آپ بھی جمع کروائیں, ہم بیٹھ کے اسے ایگزامن کریں گے. اگر آپ یہ کنونس کر لیں ہاؤس کو کہ یہ اپیل یہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے, دونوں ایوان میجورٹی ووٹ سے ادھر بھیج دیں, سر آنکھوں پہ ہم آپ کے ساتھ, نیشنل اسمبلی میں جی سر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو سر اس کو نا پولیٹیسائز نہ کیا جائے. لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کے آنریبل ممبر ہیں ہمایوں صاحب. دوسری جو علامہ نے بات کی, مجھے ڈار صاحب یہ تاکید فرما کے گئے تھے کہ پاکستان نے سر اس تنازع میں ہمیشہ اپنے ہمسایوں کو مقدم رکھا ہے. پاکستان اس خطے کے مسلم ممالک میں سے واحد مسلم ملک ہے جس نے حملے کی مذمت بھی کی. نہ صرف مذمت کی بلکہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ودن 2 hours اپنے ہم منصب وزیر خارجہ جناب اراکچی صاحب سے, ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا, اور یہ بھی کوشش کی کہ یہ تنازع پھیلے نہ, اور سعودی عربیہ کے حوالے سے جو بات وہ کر کے گئے ان کو یہ ایشورنس بھی دی کہ یہ زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ نے کہا کہ طاقت کا استعمال ہوا ہے, ہمیں اس بات پہ دکھ ہے. اس سارے کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اور گلگت میں بھی وزیر اعظم صاحب نے بھی ہدایت کی ہے کہ اس کا باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کچھ جگہوں پہ معاملہ اس حد تک نہیں بگڑا. کچھ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر یہ جو سفارتی پریمیسز ہوتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے, ہم میں سے بہت ساروں نے انٹرنیشنل لا پڑھا ہوا ہے, جو سفارتی پریمیسز ہیں یعنی سفارت خانے کی جو عمارات ہیں سر, وہ ان کی ٹیریٹری ہی تصور ہوتی ہے اس ملک کی, اس لیے ان کا جھنڈا اس پہ لگا ہوتا ہے. سر ہمیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ. جی سر میں جا ہی نہیں رہا, میں ویسے ایک بات صرف یہ عرض کر رہا ہوں, آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے, مظاہرین کے لیے بھی پولیس کے لیے بھی, کہ ریاست کو بھی آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے اس سے بہت پہلے, اور مظاہرین سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے اس فورم کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. آپ کی حکومت آج تک پورا غیر جانبدارانہ رول پلے کر رہی ہے, اور پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی. وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہے, وزیر خارجہ کا بھی یہی بیانیہ ہے. کل جو پارلیمنٹری لیڈرز کو بریفنگ دی گئی ہے, ایک ایک چیز ان کے سامنے بیان کی گئی. ہمیں خوشی ہوتی جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے خود جا کے انوائٹ کیا اپوزیشن کو کہ وہ اگر تشریف لے آتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں یہ ساری باتیں ہم وہاں پہ اندر بیٹھ کے کر سکتے تھے. لیکن ریسٹ ایشور گورنمنٹ از ویجیلنٹ سر, ہم پوری باریک بینی سے حالات سے آگاہ ہیں, اور
وزیر اعظم صرف اس کشیدگی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے افغان اور ایران اور خلیجی صورتحال پہ دن میں 2 میٹنگز لے رہے ہیں. وزارت خارجہ میں ایک کرائسس سیل قائم کیا گیا. وزیر خارجہ صاحب ابھی اسی وجہ سے جانا پڑا ہے انہیں کہ انہوں نے کامن ویلتھ والے جو ایمبیسڈرز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی, وہ معذرت کر کے, ورنہ یہ ساری باتیں وہ خود کرتے. سر بڑے باریک اور بڑے ہی سنگین دور سے گزر رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے, اکٹھے یک آواز ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی, یہ کیسے ہوگی, یہ درست ہو جائیں گی. کل کو آپ کر دیں گے یا اسی دور میں آپ کے کہنے پہ بھی درست ہو سکتی ہیں. لیکن سر جہاں پہ بات خطے کی سالمیت کی اور پاکستان کی سالمیت کی ہے, ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے, ہمیں ایک آواز بن کے سوچنا ہے, اور ہمیں پاکستان زندہ باد کے نعرے کے نیچے کھڑے ہونا ہے. بہت شکریہ. اور فار دی انفارمیشن آف دا لیڈر آف دا ہاؤس, تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں گے, تھوڑی دیر اگر تشریف رکھیں. I'll now read out the prerogative orders received from the President. Late kar diya. I will now read out the prerogative order received from the President in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of the business on Thursday, the 5th March 2026, signed President.